خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے، اگر خون نکلا اور اپنی جگہ پر ہی پر ہے، وہاں سے ہٹا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن خون نکل کے اپنی یعنی زخم والی جگہ سے سرایت کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پیپ اگر زخم سے نکلی اور اپنی جگہ پر ہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنی جگہ سے سرک گئی اور ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں زخم نہیں ہے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پٹی اگر آپ نے باندھی بھی ہے زخم کے اوپر تو پٹی کے اوپر جتنا بھی خون بہے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پٹی سے صاف جگہ پہ اگر وہ چلا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی خون نکل کے بہہ جائے گا یا پیپ نکل کے بہہ جائے گی تو وضو ٹوٹے گا۔ خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب درے لگے اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس وقت ہی مولویوں نے کہا تھا کہ آپ کا خون نکل گیا، آپ کی تو وضو ٹوٹ گئی۔ تو امام احمد نے کہا تھا جب عمر زخمی ہوئے تھے اور خون ان کا نکلا تھا، انہوں نے اس حال میں نماز پوری کی تھی یا نہیں؟ اگر ان کی ہو گئی تو میری بھی ہو گئی۔ زخم ہو انسان کے جسم پہ جو پرانا ہو، وضو کرنے سے ہر بار اس میں سے خون نکلے تو کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو انشاءاللہ عزیز خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اگر زخم ہے، تھوڑا بہت خون نکلتا ہے، اس میں پیپ باقی رہتا ہے، منہ میں سے خون نکلتا ہے، گمس میں سے نکلتا ہے، جنرلی کسی کو ناک میں نکسیل خون نکلتا ہے، تو انشاءاللہ عزیز ان تمام چیزوں سے آپ کی وضو پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ ان اعمال سے وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ صحابہ تو خون اور پیپ کی حالتوں میں نماز پڑھے، ایسی روایتیں آتی، جنگ اور جہاد میں تو بہرحال خون کے نکلنے سے چاہے وہ زخم میں سے نکل رہا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں طہارت کے اعتبار سے مستحب ہوں گا کہ آپ وضو اور کر لیں تاکہ یہ صاف ہو، لیکن وہ شرائط یہ وضو ٹوٹنے میں نہیں آئیں گے، یاد رکھیں انشاءاللہ۔ سوال ہے کہ احناف کے نزدیک خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا حدیث ہے یا امام حنفی کا قیاس ہے؟ اگر قیاس ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ حنفی اہل علم کے نزدیک خون ٹوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ حنفی علماء کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خون نجس ہے اور جسم سے جیسے پیشاب پاخانہ نکلنے سے نجاست نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے خون بھی جب نجاست ہے تو خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں بتایا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جنگوں میں صرف کر چکے تھے، اور آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا صحابہ سے جنگوں میں تمہارا خون نکلتا ہے، خون نکلے گا تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کسی بھی حدیث میں اس طرح سے ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ نے زخموں ہی میں نماز پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا، اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے رہے حالانکہ جسم سے خون نکل رہا تھا۔ اسی طرح سے ایک انصاری صحابی ہیں اور دوسرے صحابی ہیں مہاجر، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں بھی وہ نماز پڑھتے رہے اور تیر لگتے رہے، جسم سے تیر نکالتے رہے، اور آپ جانتے ہیں جسم سے تیر نکالنے سے خون نکلتا ہے، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہی باب امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں جسم سے کہیں بھی خون یا پیپ نکلا اور کم از کم اتنی مقدار میں کہ اگر آپ اس کو صاف نہ کریں، نہ روکیں تو وہ بہہ جائے، اور اس ایسی جگہ پہ وہ بہا ہے کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا بھی لازم ہو، فرض ہو، تو وضو توڑ دے گا۔ مثال کے طور پہ اب کان کے اندر پانی ڈالنا تو کوئی فرض نہیں ہے، نہ وضو میں نہ غسل میں، اب باوضو ہیں، کان کے اندر کوئی دانہ پھوٹ گیا، جب تک وہ بلڈ باہر نہیں آئے گا وضو قائم رہے گا۔ لیکن اگر ہاتھ پر یا پاؤں پر اس طرح خون نکلا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو نہ روکتے تو یہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹے گا۔ اب جو آپ نے صورتحال بتائی ہے اس میں تھوڑا سا خون نکل کے ہلکا سا پھیلا ہے، لیکن جب آپ یہ ٹیڑھا کرتے ہیں وہ چلتا بلتا نہیں ہے، تو یہ تھوڑے سے پھیلنے کو بہنا نہیں کہتے ہیں، لہٰذا سے وضو نہیں جائے گا۔ کہ یہ جو خون نکل جاتا ہے جسم سے، امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ مشہور واقعہ ہے، جنگ میں صحابی کے تیر لگا تھا، صحابی کے کیا لگا تھا؟ تیر، اور وہ خون بہ رہا تھا اور انہوں نے نماز کمپلیٹ کی اپنی، تو آپ کے تو مسئلہ ہی۔ اور میں نے کہا میرے بھائی امام حنیفہ کو بھی حدیث معلوم تھی، اور اگر نہیں پہنچی تو ان کے شاگردوں کو پہنچ گئی تھی، نہیں تو ان کے بعد والوں کو اگر جو پہنچی تو انہوں نے چینج نہیں کی۔ اس کا مطلب اس کا جواب ہے، صرف یہ حدیث نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ نہیں میں نہیں مانتا، تم لوگ بس اندھے مقلد۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتا، حدیث کو مانتے ہو نا آپ؟ اس حدیث پہ عمل کرو گے؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا خون پاک ہے ناپاک ہے؟ کہہ رہے وہ تو ناپاک ہے، قرآن میں اللہ نے بہتے ہوئے خون کو ناپاک کہا ہے۔ میں نے کہا پھر قرآن میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نماز میں کپڑوں کو پاک رکھو، یہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ تو میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے جسم سے خون نکلا اور کپڑوں پہ لگا تو پھر ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ چلو خون نکلنے سے وضو تو نہیں ٹوٹا، وضو تو باقی ہے، ناپاک کپڑوں میں تو نماز پڑھی نا،
کہہ رہے یار یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے. میں نے کہا یا تو ایسے پریشر سے نکلا ہو کہ وہاں کپڑا بھی نہ ہو اور یوں کر کے نکل کے جا رہا ہو, ذرا بھی کھال پہ نہ لگاؤ. کہہ رہے یار وہ اس کا جواب کوئی ہوگا. تو میں نے کہا یہی امام حنیفہ کے خلاف جب کوئی حدیث آ جائے کرے تو سوچ لیا کرو کہ تیرے جیسے فنٹر کی بات کا جواب تو ہوگا, ابو حنیفہ کے پاس جواب نہیں ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث سب کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے, اس کا سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ یہ ان صحابی کا اپنا عمل تھا. ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ خون ناپاک ہے یا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے صحابہ کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا, بعد میں ہوا علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہے وہ تو نبی ان کو لوٹانے کا نہیں کہا نماز, ہمیں کیا علم کے لوٹانے کا کہا کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہا ہو, ہم پر وہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. تو بھائی جو پہلے سے گزر چکے ہیں نا انہی میں سے کسی کو فالو کرو, اور ان کا کوئی قول اگر بعد والوں کو قرآن و حدیث کے خلاف لگا تو انہوں نے چینج کر دیا, وہ فقہ میں فتویٰ نہیں دیا.